اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، درود پاک تمہارے غموں کے لیے کافی ہے، درود پاک تمہارے غموں کے لیے کافی ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو بندہ پڑھتا ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں خود کرتا ہوں، میرے فرشتے کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ آیت مبارکہ میں درود پاک کا خود سے پڑھنا اور فرشتوں سے پڑھانا اور اہل اسلام کو، ایمان والوں کو پڑھنے کی ترغیب دینا کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کو یہ کتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل خود بھی کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے، یہ بڑا محبوب عمل ہے اللہ کے ہاں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس حال میں بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو آپ دوست جو ہیں، تمام اہل ایمان، ہم سب کو مل کر چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔